پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، غریب ہونا کوئی جرم نہیں ہے، مگر غربت کے ساتھ جاہل ہونا میرا خیال ہے کہ یہ ایک معاشرے کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ کیوں لوگ جو تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ کیوں محلے تبدیل کر لیتے ہیں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ ابھی یہ جو جڑاوالا میں واقعہ چلا، وہاں پہ جتنے لوگ تھے عام طبقے کے لوگ تھے، تعلیم یافتہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ جس طرح ابھی تک آگ لگائی جا رہی ہے وہاں پہ، اور جو آگ لگانے لوگ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤ، ان کو اندر جلا دو، ان کو مار رہی ہیں اور ساتھ گندی گالیاں دے رہے ہیں، یہ انہوں نے اسلام سیکھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کے خود دشمن ہیں یہ لوگ جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اتنے تکلیف دہ وہاں پہ منظر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہ جتنے لوگ آگ لگا رہے ہیں، یہ انگوٹھا چھاپ، یہ جاہل، ان سے آپ پوچھیں تو یہ کہ ہم یورپ جانا چاہیں گے، ہم انگلینڈ جانا چاہیں گے، ان کی شکلیں دیکھیں ذرا جا۔ آپ کو شکلوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ غربت افلاس اپنی جگہ پہ ہے، مگر ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں۔ کیا میں اس پہ اور الفاظ آپ کو کہوں؟ لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کے گھر جلائے گئے، اور وہاں پہ ظلم کی یہ انتہا ہوئی کہ جو مولوی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اعلان کر رہے ہیں حصہ لو اس کام کے لیے۔ یہ حالت ہم نے بنا دی ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے انہی سے اٹھیں گے، انہی میں۔ آپ کو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے ظلم کی داستان پاکستان میں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے آپ کو، پاکستان کی میڈیا نہیں دکھائے گی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں انتشار پھیلے گا، کیونکہ جہالت تو آپ کے چپے چپے پہ ملتی ہے وہاں پہ۔ کیوں قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے؟ یہ گندی خوراک کھا کھا کے یہی نتیجے نکلتے ہیں۔ جب آپ ملاوٹ والی خوراک، جھوٹ، یہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، اور سب سے بڑے تو گستاخ رسول آپ ہیں۔ جھوٹ آپ بولتے ہیں، زنا آپ کرتے ہیں، فریب آپ کرتے ہیں، رشوت آپ دیتے ہیں۔ کون سا کام ہے؟ بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور قبروں سے بچیوں کو، عورتوں کو نکال کر آپ زنا کرتے ہیں، اور مردہ گوشت کھا جاتے ہیں بندوں کا۔ سب سے بڑے تو گستاخ رسول آپ ہیں۔ جو یہ لوگ ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں، ان کے پاس شعور نہیں، ان کے پاس صرف جہالت۔ ایک بندے نے اگر غلطی کی، ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا 3 بندوں نے کیا، کوئی کہہ رہا 5 نے کیا، کوئی کہہ رہا ایک لڑکے نے کیا، ایک عورت نے، کوئی کہہ رہا پادری نے کیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سنی سنائی بات پہ اس انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ جو بھی بات کوئی کرے بغیر انکوائری کے، بغیر ثبوت کے، وہ مان لیتا ہے۔ یہ جھوٹے سب لوگ بعد میں نکلنا کچھ اور ہے، لیکن ان غریبوں کے گھر تو انہوں نے جلا دیے نا۔ کیا پیغام دیا آپ نے یورپی یونین کو؟ آپ کے اوپر تو پہلے ہی عذاب ہے، اور پہلے ہی عذاب ختم نہیں ہوتے آپ لوگوں کے اوپر، تو آپ تو بھیک مانگتے ہیں، آپ تو راستے میں مر جاتے ہیں ان ملکوں میں آنے کے لیے، ترس ترس کے مرتے ہیں راستے میں۔ کتنے لوگ مرتے ہیں؟ دیکھو جا کے یونان میں کس طرح بیٹھے ہوئے، دیکھو جا کے۔ اگر غیرت ہے تو پھر ان ملکوں میں نہ آؤ، یہ بھی عیسائی ملک ہے۔ جب آپ کے پاس شعور نہیں تھا، آپ کے پاس عقل نہیں، وہ بندے ایک نے اگر غلطی کی تو پوری دنیا کو سزا آپ نے دے دینی اس محلے میں، پوری دنیا کو جلانا شروع کر دینا آپ نے۔ کون سا اسلام یہ کہتا ہے؟ کون سی اخلاقیات کہتی؟ یورپین یونین اب یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور وہ جب کہے گی تو پھر پاکستانی یہ گورنمنٹ جھوٹ بولے گی جی ہم پوری کارروائی کر رہے ہیں۔ وہ پولیس ہماری اس قابل نہیں ہے، وہ تو سیاست دانوں کے پالتو کتے ہیں، وہ تو ان کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، ایک ایک سیاست دان کے پیچھے پتہ نہیں کتنی کتنی پولیس لگی ہوئی ہے، وہ ڈیروں کے پیچھے۔ ان کی حفاظت کے لیے پولیس ہے، یہ آپ کی حفاظت کے لیے تھوڑا۔ بتایا گیا کہ وہاں پہ پولیس تھی، مگر وہ کچھ نہ کر سکتی۔
اب رینجرز کو بلا لیا۔ ناظرین، میرے الفاظ سخت ہیں، مگر جتنا ظلم پاکستان کی سرزمین پہ ہوتا ہے مذہب کے نام، کبھی کسی کو کسی رنگ میں تکلیف دی جاتی ہے، اور زندہ تو دور کی بات ہے، مردوں کو بھی نہیں بخشتے وہاں پہ، اور پھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے پہ، اور کیا آپ کے وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں، عذاب ہی آئے گا، آپ کی حرکتیں ایسی، کیوں خدا تعالیٰ آپ سے ناراض ہے؟ یہی وجہ ہے آپ خود اسلام کے مطابق نہیں چلتے۔ یہ آپ مائک پکڑیں، یہ جتنے لوگ تھے اس علاقے میں چلے جائیں، جڑا والا جہاں بھی گئی، ان سے صرف یہ پوچھ لے خلفائے راشدین کتنے تھے، ان سے کلمہ پوچھ لیں یار، نمازیں پوچھ لے کتنی نمازیں ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ حالت ہے اس قوم کی، کسی کے پاس کوئی انکوائری نہیں، ایجنسیاں کرواتی، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی جو بھی کروا رہے، بڑا نام روشن کر رہے پاکستان۔ آپ جب وہاں پہ ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا خوش ہوگا؟ کسی قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ لوگوں کے اوپر ظلم کرو، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، نعرے لگا رہے ہو، سب سے بڑے تو گستاخ آپ ہیں۔ کون سا کام آپ اسلام کے مطابق کرتے ہیں مجھے بتاؤ۔ چلو ابھی میں نے بتایا چند چیزیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ وہاں پہ جو نئی رپورٹ اس دن آئی تھی 69% جبرن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور 31% عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ مدرسوں میں آپ کے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھاولپور یونیورسٹی، یہ سب عذاب آپ پہ آئے ہوئے، قوم پہ عذاب آئے۔ ہم جتنے مرضی پروگرام آپ کے لیے کر لے، مگر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جسے خود خیال نہ ہو کہ ہم نے بھی اپنی حالت بدلنی۔ کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا اس چیز کا۔ ایسے میں حیران نہ ہوں، ایسے منظر، میں وہ ویڈیو دیکھ کے سوشل میڈیا پہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ انسان ہے، یہ تو جانور ہے۔ آپ نے جانور رہنا، آپ کی اولادوں نے جانور رہنا، آپ کو شعور آ ہی نہیں سکتا۔ لوگوں پہ ظلم کرتے ہو، اور جس کتاب کے لیے آپ ظلم کر رہے، وہی ظلم سے روک رہی ہے کتاب لوگوں پہ، وہی اخلاقیات کا درس دے رہی ہے، وہی کتاب انسانیت کا درس دے رہی، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو علم ہی نہیں کسی چیز کا، نہ کبھی کسی نے سکھایا آپ کو۔ یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اب وہ کیس کھل رہے ہیں جو نون لیگ کے کیس تھے، اور رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف سے سارے کیس ختم ہوں گے، اور یہ بتایا جا رہا ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا، وہ پتہ یہ بڑے جو ہے، یہ آپ دیکھ لے، جب آپ وہ بڑے تو چاہتے ہی کہ اس طرح کے جاہل ہی پیدا ہوتے رہے، ہم ان کی چھترول کرتے رہے چھترول، اور آپ کی چھترول اسی طرح ہوتی ہے کہ جو کام آپ کرتے اس کے بعد چھترول ہی آپ کے قسمت میں۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق نون لیگ کے کافی لوگ جو ہے وہ وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں ہیں، ان کے تمام کیس کھولے جائیں گے اور دوبارہ مقدمات چلیں گے۔ جو بڑی سرکار جس کو آپ کہتے ہیں ہماری پاک فوج ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت، انہوں نے بڑی زبردست گیم کھیلی، صحیح سیاستدان وہی ہیں۔ انہوں نے پہلے ظلم ان کے ذریعے پی ٹی آئی پہ کروایا، اب ان کے کیس کھول دینے کے یہ خود ہی بھاگ جائے، اور پھر نئی چیز پہ نئے بندے لے کے آئے کہ ان کو دوبارہ ہم استعمال کریں۔ جو حالت کی وہاں کمی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کافی کچھ بتایا۔ جب تک یہ جاہل زندہ ہے، جب تک یہ جاہل جو ہوتا ہے وہ زندہ ہو کے بھی مردہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا کہ اسلام کیا، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کی حالت کا میرا خیال سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک قسم کے مردہ ہی تھے۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ اسلامی تعلیم کیا ہے، پھر ان کو سمجھ آئی کہ واقعی ماں کی، بہن کی، بہو کی، سب کی عزت احترام کیا چیز ہے، حلال حرام کیا ہے، یہ چیزیں اسلام نے آ کے لوگوں کو بتائی۔ اور پھر جس طرح جن کو سمجھ آ گئی وہ تو اس راستے پہ چل پڑے، جس طرح ہمارے
22 کروڑ پاکستانی چل رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے اسلام پہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو یہی حالت ہونی ہے۔ پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر، باتیں تو بہت ہے، ناظرین بات تکلیف دیں گی۔